السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ عرصہ پہلے ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر کام کرتے وقت ایک دعا بار بار پڑھتا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، مجھے حلال میں سے اتنا عطا کر دیجئے کہ میں حرام سے بے نیاز ہو جاؤں، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ، اور آپ مجھ پر اپنا فضل اس طور پر فرمائیے کہ میں آپ کے علاوے سے بے نیاز ہو جاؤں۔ یہ احادیث میں وارد ہے کہ اگر کوئی شخص قرض میں مبتلا ہو تو وہ اس دعا کا اہتمام کرے، اللہ رب العزت اسے اس کے قرض سے نجات عطا کرے گا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ معاف کیجیے گا، میں آپ کو ہر وقت سن رہا ہوں کہ آپ اسی دعا کا اہتمام کر رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں 3 سالوں سے قرض میں مبتلا تھا۔ کسی شخص نے مجھے بتایا کہ اگر تم اس دعا کا اہتمام کرو گے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، تو اللہ تمہیں قرض سے نجات عطا کرے گا۔ تب سے میں نے اس دعا کا اہتمام شروع کیا ہے، چنانچہ اب میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر کام کے وقت اسی دعا کا ورد کرتا رہتا ہوں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مجھے قرض سے سبکدوشی اور نجات مل رہی ہے۔ تب اس وقت میں نے اس انسانی نفسیات کو سمجھا کہ جب انسان کسی چیز کا بہت زیادہ خواہش مند اور ضرورت مند ہوتا ہے تو پھر ہر وقت وہ اسی چیز کا ورد کرتا ہے، اسی چیز کو پانے کی طلب کرتا ہے، اسی چیز کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب زندگی کا 2 منٹ خرچ کیجیے اور سوچئے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ سب سے بڑا مقصد، آپ کہیں گے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ میں اچھی نوکری حاصل کر لوں، لیکن نہیں، کیونکہ آپ کی زندگی کا یہ سب سے بڑا مقصد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ موت تک ہی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، موت کے بعد نہیں۔ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی سے نکاح کر لوں، نہیں، یہ بھی زندگی کا سب سے بڑا مقصد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی بیوی ہمیشہ زندہ رہنے والی نہیں۔ اگر ایمان والا غور کرے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے، تو مال، دولت، جائیداد، بیوی، بچے، یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد نہیں ہو سکتے۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا، اللہ خوش ہو جائے، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا، اللہ کا خوش ہو جانا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ یا اسی کو دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ ہم جہنم سے نجات حاصل کر لیں اور جنت کو پالیں، کیونکہ جہنم اللہ کی ناراضگی کا مرکز ہے اور جنت اللہ کی خوشی کا مرکز ہے۔ تو ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے والے ہوں، یعنی جنت حاصل کرنے والے بن جائیں، اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے بن جائیں، یعنی ہم جہنم سے بچ رہے ہوں۔ یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے تو پھر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر کام کے وقت ہم اس دعا کا اہتمام کر رہے ہیں یا نہیں؟ میرے آخری رمضان میں میری زبان کیسی ہو؟ میری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ اللہ کا ذکر، ایک تو یہ ہے کہ ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا اہتمام کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور اس کے علاوہ درود شریف، ہم ان اذکار کا اہتمام کریں۔ یہ ہے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک میں دعاؤں کی کثرت کر رہے ہوں، ایسی دعائیں جس کی ہماری زندگی میں ہمیں ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں محتاج ہیں تو اللہ سے مانگ رہے ہوں کہ وہ ہم سے ہماری محتاجگی کو دور کر دے۔ اگر ہم قرض میں مبتلا ہیں تو اس سے مانگ رہے ہوں کہ اللہ ہمیں قرض سے نجات عطا کر دے۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو اس سے مانگ رہے ہوں کہ ہمیں وہ ہر طرح کی کامیابیاں عطا کر دے۔ اگر ہم کسی چیز کے ضرورت مند ہیں تو اس سے اس چیز کا نام لے کر سوال کر رہے ہوں کہ وہ ہمیں عطا کر دے۔ اللہ رب العزت سے اپنی من چاہی دعائیں مانگنا، یہ میری زندگی کے آخری رمضان میں ہماری زبان سے ہو رہا ہو۔ اگر اس طرح ہماری زبان ہوگی تو آپ یقین کیجئے کہ زندگی کا آخری رمضان بہت اچھی طرح سے گزرے گا۔
اور اس کے علاوہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے بے حد قریب ہوتا ہے، تو تم سجدے میں اللہ سے دعا کیا کرو۔ ہم رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں یہ کریں کہ ایسا سجدہ جس میں ہم دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بے خبر ہو جائیں، بس ایسا محسوس ہو کہ اس سجدے میں میں اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اور وہ اپنی تمام تر تجلیات کے ساتھ ہمارے سامنے ہے۔ میں اس سے مخاطب ہو کر اپنے تمام شکوے، اپنے دل کی تمام باتیں اس کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہ مجھے اپنی رحمتوں سے ڈھانپ کر میری ایک ایک چیز سن رہا ہے، میرے دکھ کو، میرے درد کو، میری تکلیف کو، میرے شکووں کو سن رہا ہے۔ وہ جو میری تکلیفوں کو میری زبان پر لانے سے پہلے ہی جانتا ہے، وہ جانتا ہے ان تمام الفاظ کو جن الفاظ کے ذریعے ہم اس سے مانگ رہے ہیں، وہ جانتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے، وہ جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا چھپا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں کس چیز کا محتاج ہوں، وہ جانتا ہے کہ مجھے کس چیز سے تکلیف ہوئی ہے، اور وہ مجھے تسلی دے رہا ہے، میرے بندے دکھ نہ کر، تیرے دکھ کے دن اب گنے چنے ہیں، تیرے سکھ کے دن بہت قریب ہیں، اور اب تجھے سکھ ملنے والا ہے۔ اس طرح سے ہم سجدہ کر کے اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی ضروریات رکھ رہے ہوں۔ یہ میری زندگی کے آخری رمضان میں ایسے سجدے ہونے چاہیے۔ اے میرے بھائی اور میری بہن، زندگی کا آخری رمضان اس طرح سے ہی گزاریں کہ اللہ رب العزت سے ایسے ہی ہم زندگی کے آخری رمضان میں دعا کر رہے ہوں۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی دعائیں قبول فرمائے، اور آپ کو اپنی پناہ میں صحت، عافیت، ایمان اور سنت کے ساتھ رکھے۔ آپ اللہ کی امان میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔